ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ فاتحہ میں پہلی دو آیتیں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ گئی، اور مالک یوم الدین کی تفسیر 2 ہفتوں سے چل رہی ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی اور گہرائی کو آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ ایک ایسی اونچائی اور بلندی ہے جس کی چوٹی پر آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو جتنا بیان کیا جائے، جتنا پیش کیا جائے، جتنی اس کی تشریح، تفسیر، تفصیل بیان کی جائے، سب کم ہے۔ تو مالک یوم الدین یہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے۔ پہلی آیت شریفہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، جو بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن ہر عمل کا بدلہ ملے گا، اچھے عمل کا بھی بدلہ ملے گا اور برے عمل کا بھی بدلہ ملے گا، اور ہر کسی کو ملے گا، اس لیے کہ وہ دن انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، امانت داری اور دیانت داری کا دن ہوگا۔ تو وہاں کوئی گھوٹالہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی ٹال مٹول نہیں ہوگا، وہاں کوئی عیاری و مکاری نہیں چلے گی، وہاں کوئی رشوت نہیں لے گا، بالکل کھلا کھلا صاف صاف دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن کا مالک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی ملکیت اور کسی کی بادشاہت وہاں نہیں چلے گی۔ میں نے شاید گزشتہ منگل بھی
آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں مالک کے لفظ کا استعمال کیا، حاکم کے لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ مالک کا معنی بھی بادشاہ ہوتا ہے اور حاکم کا معنی بھی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح جو فیصلہ کرنے والا، سزا یا جزا دینے والا ہوتا ہے، ایک قاضی بھی ہوتا ہے، جج بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قاضی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ قاضی یوم الدین، جو یوم جزا کا قاضی ہے، یوم جزا کا جج ہے، اللہ نے قاضی کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ جو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، وہ بھی قانون کا پابند ہوتا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، جزا بھی دے سکتا ہے، وہ جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، وہ جہنم میں بھی داخل کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مالک کے لفظ کا استعمال کیا، قاضی کے لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، اب وہ جو معاملہ، وہ جو مسئلہ ہے، چھوٹے کورٹ میں گیا، جسے سیشن کورٹ کیا کہتے ہیں جی، ضلع کا کورٹ ہوتا ہے، سیشن کورٹ یا کچھ کہتے ہیں اسے جی۔ تو اس کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی یا پھانسی کا آرڈر دے دیا، تو اب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو لے کر ہائی کورٹ کو جائیں، وہاں بھی آپ کا فیصلہ عمر قید ہی پر باقی رہا یا پھانسی کے آرڈر پر ہی باقی رہا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہاں بھی فیصلے کو وکیل لے کر گیا، لائر لے کر گیا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر ہائی کورٹ سے آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے، وہاں بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور وہاں بھی آپ کے مسئلے کو، آپ کے فیصلے کو وکیل اور لائر لے کر گیا، اور یہ سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جو جج ہوتا ہے وہ قاضی ہوتا ہے، اور قاضی کیا ہے؟ قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے سامنے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، تو ہر کورٹ کا جج، ہر کورٹ کا قاضی آپ کو وہی فیصلہ سنائے گا۔ جب یہاں تینوں کورٹوں میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک اور آپشن ہوتا ہے صدر مملکت کا، جو صدر ہوتا ہے، مین ہوتا ہے، اس کے پاس جانے کا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وہاں جائیں گے، اور وہاں لائر لے کر آپ کو نہیں جائے گا، وکیل لے کر آپ کو نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہاں لائر کی اور وکیل کی نہیں چلے گی۔ لائر کا، وکیل کا کام صرف کورٹ کی حد تک تھا۔ اب صدر مملکت کے پاس لائر اور وکیل کام نہیں آئے گا، وہاں کون کام آئے گا؟ جو صدر مملکت کا خاص ہوگا، جو اس کا قریبی ہوگا، جو اس کے خاص لوگ ہوں گے، وہ آپ کے کام آئیں گے۔ اور صدر مملکت کے پاس آپ جا کر ڈائریکٹ اپنا مسئلہ پیش کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے اور مجھ سے غلطی ہو بھی گئی ہے، لیکن آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں۔ اب یہ جو صدر ہوتا ہے یہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اب صدر چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، صدر چاہے تو اسے چھوڑ سکتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اور اللہ کے پاس کسی لائر کی، وکیل کی نہیں چلے گی۔ کس کی چلے گی؟ سفارشی کی چلے گی، شفاعت کرنے والے کی چلے گی۔ اور وہاں شفاعت کون کریں گے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 لوگ شفاعت کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 10 لوگ سفارش کا، شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام یہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم اس کے گواہ ہیں، آپ اسے معاف کر دیجئے۔ اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرات شہداء، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ان کو سفارش کا حق ہوگا کہ وہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر صلحاء، نیک لوگ، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ تو یہ حضرات بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حضرات علماء کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر حفاظ، قرآن کریم کے حافظ، ان کو اللہ کے دربار میں سفارش کا حق حاصل ہوگا۔ تو حضرات انبیاء، حضرات شہداء، حضرات صلحاء، حضرات علماء اور حضرات حفاظ، قرآن کریم کے حافظ، یہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا کہ قرآن کریم اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قرآن کریم ایک آدمی کے بارے میں جھگڑے گا کہ اللہ، اس بندے کو میں نے دن رات جگا کے رکھا، یعنی دن رات یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، آپ اسے بخش دیں، معاف کر دیں۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور معاف کر دے گا۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں جھگڑے گا کہ اللہ، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، سال سال گزر جاتا تھا لیکن یہ میری تلاوت نہیں کرتا تھا، مجھے کھول کر نہیں دیکھتا تھا، آپ اسے جہنم میں ڈالیے۔ اللہ اس کی بھی سفارش کو قبول کرے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ تو قرآن کریم کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا مالک ہے کہ وہاں لائر کی، وکیل کی نہیں چلتی، بلکہ سفارشی کی چلتی ہے۔ سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، اور یہ شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ جس طرح صدر مملکت کے پاس جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کی سفارش چلتی ہے، اللہ کے دربار میں اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے، اللہ کے جو خاص لوگ ہوں گے، ان کی سفارش چلے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کئی دن گزر جائیں گے، یعنی قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا، اور بعض نے کہا 50,000 برس کے برابر ہوگا، یعنی بہت لمبا دن ہوگا، بہت وقت گزر جائے گا، لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ غضبناک ہوگا،
اتنا زیادہ غصے میں ہوگا، اس سے پہلے اللہ کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوگا، اور اس کے بعد بھی اتنے غصے میں اور جلال میں نہیں ہوگا، اتنا زیادہ غضبناک۔ اور ہر کوئی اللہ کے جلال کے سامنے، اللہ کے غصے کے سامنے تھر تھرا رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے، اللہ کو کون کہے گا کہ اے اللہ حساب و کتاب شروع فرمائیے، حساب و کتاب شروع فرمائیے؟ اللہ کو کون کہے گا؟ حضرات انبیاء تک گھبرا رہے ہوں گے۔ تو ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے لوگ جا کر آ جائیں گے۔ آخر میں کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے کہا جائے کہ آپ اللہ کے دربار میں شفاعت کریں، سفارش کریں، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو ہمارے نبی کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، میں سفارش کرنے ہی کے لیے ہوں، میں شفاعت کرنے ہی کے لیے ہوں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی نرالا ہوگا، آپ ڈائریکٹ جا کر اللہ کو نہیں کہیں گے، اللہ سے سفارش نہیں کریں گے، آپ کا انداز بھی نرالا ہوگا۔ آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدے میں جا کر ہمارے نبی اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ اس دن سے پہلے تک کسی نے ویسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ اللہ کی ایسی حمد و ثنا، اللہ کی ایسی بڑائی بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ویسی حمد و ثنا، ویسی بڑائی، ویسی کبریائی، ویسی شان بیان نہیں کی ہوگی، ویسی تعریف ہمارے نبی کریں گے۔ ایک وقت گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ ہمارے نبی سے کہے گا ارفع رأسک، اللہ کیا کہے گا؟ ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تعطا، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ہمارے نبی اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ سے کہیں گے اے اللہ بہت وقت گزر گیا ہے، حساب و کتاب شروع فرمائیے، حساب و کتاب شروع فرمائیے۔ اور چونکہ اللہ کا غصہ مکمل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، تو اب ایسا ویسا آدمی اگر اللہ کو حساب دینے کے لیے چل جائے گا تو مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کے بعد، حضرات انبیاء کے بعد اس دنیا میں جو سب سے بہترین آدمی ہے، جو سب سے اچھا انسان ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ ابو بکر صدیق آپ آئیے اور اللہ کے دربار میں اپنا حساب و کتاب دیجئے۔ تو حضرت صدیق اکبر آئیں گے سب سے پہلے اور اللہ کے دربار میں اپنا اعمال نامہ پیش کریں گے، اور آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور آپ کا حساب و کتاب تو بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے انداز میں ہوگا۔ ساری زندگی نیکیاں، ساری زندگی خوبیاں، ساری زندگی بھلائیاں، ساری زندگی کمالات، ساری زندگی دین کے لیے قربانیاں، ہر چیز دنیا میں اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر دی تھی۔ تو آپ کا حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے نبی سفارش کریں گے، اور ہمارے نبی کو سفارش کا حق حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیگر انبیاء بھی سفارش کریں گے، صحابہ بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، صلحاء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے۔ ایک حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن
10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ ایک عالم دین، حضرات علماء نے لکھا ہے، 400 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور حضرات علماء نے لکھا ہے 10 افراد کی ایک فیملی ہوتی ہے۔ حافظ قرآن جو سفارش کرے گا یہ ایک گھر کی سفارش کرتا ہے، ایک فیملی کی سفارش کرتا ہے، اور عموماً خاندان جو ہوتا ہے وہ 400 افراد کا ہوتا ہے۔ جو اوسط ہے، ایوریج ہے، خاندان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ 400 افراد کی ہوتی ہے۔ تو عالم دین ایک خاندان کی سفارش کرتا ہے جو 400 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو ایک حد متعین ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ عالم سے اعتقاد رکھتے ہیں، عالم سے عقیدت رکھتے ہیں، عالم سے محبت رکھتے ہیں، تمام محبت کرنے والوں کو، تمام عقیدت کرنے والوں کو عالم سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمی لوگوں کے سامنے سے گزریں گے، تو ان جنتی لوگوں میں سے ایک عالم دین بھی ہوگا تو وہ بھی وہاں سے گزریں گے۔ تو جہنمی لوگوں میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا اور آ کر اس عالم دین سے کہے گا اما تعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ اما تعرفنی۔ عالم کہے گا کون ہو تم؟ تو وہ آدمی یاد دلائے گا، یاد کرو ایک وقت تم وضو بنا رہے تھے، تمہیں پانی کی ضرورت تھی، میں نے ایک پیالہ تمہیں پانی دیا تھا وضو بنانے کے لیے۔ کوئی کہے گا تمہیں پیاس لگی تھی، میں نے تمہاری پیاس بجھانے کے لیے ایک گلاس پانی دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ وہ عالم کہے گا ہاں مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا۔ تو وہ جہنمی کہے گا جب تمہیں یاد آ گیا، جب دنیا میں نے تمہاری مدد کی تھی تو یہاں میری تھوڑی مدد کر دو اس پانی کے بدلے۔ تو وہ عالم دین اللہ کے دربار میں جائے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھے پانی کے لیے وضو بنانے کے لیے ایک پیالہ پانی دیا تھا، اس نے میری پیاس بجھانے کے لیے ایک گلاس پانی دیا تھا، اے اللہ اسے بخش دیجیے، اسے معاف کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم کی اس سفارش پر، عالم کی اس شفاعت پر اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اور حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے، حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسا مالک ہے، ایسا بادشاہ ہے جہاں سفارش چلے گی وکالت نہیں چلے گی، وہاں شفاعت چلے گی وکالت نہیں چلے گی، سفارش چلے گی۔ تو سفارش اگر کرنا ہے تو نیک بندوں میں شامل ہونا ہوگا، شہداء میں شامل ہونا ہوگا، یا صلحاء میں شامل ہونا ہوگا، یا علماء میں شامل ہونا ہوگا، یا حفاظ میں شامل ہونا ہوگا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی شفاعت کی، سفارش کی اجازت دے گا۔ تو مالک یوم الدین وہ ایسے دن کا مالک ہے جس دن بدلہ دیا جاتا ہے، جس دن شفاعت قبول کی جاتی ہے، جس دن سفارش قبول کی جاتی ہے۔ تو یوم الدین قیامت کے 100 سے زیادہ ناموں میں سے ایک نام ہے، بدلہ دینے کا دن، بدلہ دینے کا دن۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ کتنے قسموں کی؟ 3 قسموں کی۔ قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ، قیامت کبریٰ۔ اور قیامت ہوتا ہے، قیامت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ قیامت قیامت کہتے ہیں، قاف کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، قیامت نہیں قیامت ہے،
لا اقسم بیوم القیامہ، قاف کے نیچے زیر ہے۔ تو تین قسم کی قیامتیں، قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ، قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی کو موت آتی ہے، اپنی موت آتی ہے، تو کسی بھی آدمی کو، کسی بھی انسان کو موت آ جانا، یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے کہ آدمی کو موت آ جائے، یہ چھوٹی قیامت ہے۔ اس لیے کہ موت کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قبرستان سے گزرے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ دیا تھا کہ آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اگر کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو آدمی قبر کے اندر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ تو یہ قبرستان سے گزرے، یہ قبر جو بہت ہی پرانی تھی، وہاں آپ کھڑے ہوئے اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو قبر پھٹی، ایک آدمی قبر میں سے کھڑا ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال بھی، داڑھی کے بال بھی، پلکوں کے، بھووں کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کس زمانے کے ہو؟ تو اس نے کہا میں حضرت نوح کے زمانے کا ہوں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ بالوں کا سفید ہونا یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے۔ تو حضرت نوح کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، کالے ہی رہتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا ارے حضرت نوح کے زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے اور تمہارے بال سفید ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اے عیسیٰ، یقیناً حضرت نوح کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، لیکن جب مجھے موت آئی تو موت کی سختی اتنی خطرناک تھی، موت کی تکلیف اور موت کی شدت اتنی خطرناک تھی کہ اس تکلیف اور سختی کی وجہ سے میرے سارے کالے بال سفید ہو گئے، سفید ہو گئے۔ تو آدمی کے اوپر موت آنا یہ قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے۔ پھر قیامت وسطیٰ، اس سے تھوڑی بڑی قیامت، آدمی کے سامنے اس کے کسی عزیز کا، کسی قریبی کا، کسی پیارے کا، کسی محبوب کا انتقال ہو جانا، اولاد کے سامنے ماں باپ کا مر جانا، یا ماں باپ کے سامنے اولاد کا مر جانا، شوہر کے سامنے بیوی کا مر جانا، بیوی کے سامنے شوہر کا مر جانا، اپنے کسی عزیز اور قریبی کا ہمارے سامنے انتقال ہو جانا، یہ قیامت وسطیٰ ہے، درمیانی والی قیامت۔ اس لیے کہ آدمی کو اپنی موت کا غم اتنا نہیں ہوتا جتنا اپنے قریبی کی موت کا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی موت کا ہوتا ہے، بہت غم ہوتا ہے اپنی اولاد کی موت کا یا اپنے کسی قریبی کی موت کا۔ لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ اس کو موت آنے سے اچھا تھا کہ اللہ مجھے موت دے دیتا، اس کو اٹھانے سے اچھا تھا کہ اللہ مجھے اٹھا لیتا۔ لوگ یہ غم میں، محبت میں کہتے ہیں کہ اس کو موت آنے سے اچھا تھا کہ مجھے موت آ جاتی، میں چلا جاتا اور یہ باقی رہ جاتا، میری عمر ہی سے لگ جاتی۔ تو ہمارے سامنے ہمارے کسی عزیز کی، پیارے کی موت ہو جانا یہ قیامت وسطیٰ ہے۔ اور قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، وہ آئے گی، ان الساعۃ آتیۃ، کہ قیامت ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی،
فنا ہو جائے گی، وہ قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین ہے، بدلہ دینے کا دن۔ تو اور جو بقیہ نام ہیں قیامت کے، انشاءاللہ تعالی آئندہ منگل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا